شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سب کے نعروں کا بھی شکریہ اور تم سب کو سلام. سیاسی گفتگو تو ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کر لی, اور دیکھو میری گفتگو میرے ساتھیوں کے ساتھ, میرے بزرگوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ ہے. یہ ایگو نہیں کرنا یار, مجھے مزہ نہیں آتا. میں بالکل سادی سیدھی ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے نا ایگو. تو سیاسی گفتگو تو دونوں نے کر لی, الیکشن کے حوالے سے بھی اور ماضی میں جن کو آپ نے ووٹ دیا ان کی کیا کارکردگی رہی اس حوالے سے بھی. مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں کورنگی کے لوگوں کے ساتھ بات کروں, تو میں چاہوں گا کہ غیر سیاسی بات کروں اگر آپ برداشت کر پائیں. بس گئی. اچھا تم لوگ خود ہی کہہ رہے ہو آواز پیچھے نہیں آ رہی. پیچھے آواز آ رہی ہے؟ ابے آواز اگر نہیں آ رہی تو میرے سوال میں تم نے جواب کیسے دیا؟ پیچھے ہاتھ ہلا رہے ہو. آ رہی ہے نا اس کا مسئلہ. چلو تو میں کوشش کروں گا غیر سیاسی بات کروں, اور ایک بڑے بھائی ہونے کے ناطے آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. برداشت کر پاؤ گے؟ یہ پرچم اپنے نیچے کرو تاکہ باقی لوگ مجھے بھی دیکھ سکیں اور بات سن سکیں. یہ جو مہاجر نوجوان ہیں یہ مطلب اپنی ماؤں کے لیے تو ظاہر ہے کہ ماؤں کے کلیجے کی ٹھنڈک ہوتی ہے اولاد, اپنے والدین کا سہارا ہوتی ہے اولاد. لیکن ان مہاجر نوجوانوں سے مہاجر قومی موومنٹ کی, بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پوری مہاجر قوم کی بھی امیدیں وابستہ ہیں تو غلط نہیں ہو. جتنی بھی گفتگو ابھی ہوئی کہ تمہارے ساتھ جو بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں, جو بھی ناانصافیاں ہو رہی ہیں, ظلم ہو رہے ہیں, اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں, آپ بھی ہیں. ان مظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا وہ لوگ جو دن بھر مین پوری کھا کر, گٹکا کھا کر, ماوا کھا کر اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں, وہ کیا ان مظالم کا مردانہ وار مقابلہ کر لیں؟ اور پھر ماں باپ جو امید لگاتے ہیں اپنی اولاد سے, یار اس کی ایگو کمزور ہو جائے, ٹھیک ہے, جو اولاد سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں وہ امیدیں کیا مین پوری, ماوا, گٹکا کھا کر مہاجر نوجوان اپنے آپ کو فزیکلی تباہ کر کے وہ امیدیں پوری کر سکتا ہے؟ مجھے اگر اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہو, تمہیں اگر اس بات کا احساس ہے کہ تمہیں اپنے بوڑھے ماں باپ کا سہارا بننا چاہیے, تمہیں اپنی قوم کا سہارا بننا چاہیے, تمہیں اپنی گھر والوں کی عزت کا دعوے دار بننا چاہیے, بجائے اس کے کہ لوگ کہیں فلاں کا بیٹا ہے دیکھو مین پوری کھا کے گٹکا کھا کے تباہ ہو گیا. تمہارے ماں باپ پر لوگ فخر کریں کہ دیکھو یہ شخص محنت کر کے غریب تھا لیکن پڑھ کے اس نے اپنے آپ کو کہاں پہنچایا, لوگ فخر کریں تم پر. مین پوری گٹکا کھا کر تو یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے. اور یہ مین پوری گٹکا کھانے کے بعد ہم بھی سمجھتے ہیں ہم نے نشہ کر لیا. تم سارے کے سارے میرے بھائیوں کی طرح مجھے بتاؤ, یہ نشہ تھوڑی دیر کے بعد اتر جاتا ہے یا نہیں اتر جاتا؟ ماں اپنے آپ کو راتوں کو جاگ کر اپنی اولاد کو سوکھے میں سلاتی ہے اور خود گیلے میں پوری رات جاگتی ہے, لیکن جب اس کی اولاد مسکراتی ہے تو وہ خوش ہو جاتی ہے. یہ ممتا جو ہے نا, یہ ہے نشہ. جب بوڑھا باپ اپنے بچے کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے, اور جب بچہ اپنے آپ بغیر کسی سہارے کے 2 قدم چلتا ہے اور باپ خوش ہوتا ہے,
یہ ہے نشہ. جب باپ کی محنت سے کمائی ہوئی دولت کو پڑھائی پر لگایا جاتا ہے اور وہ شخص، وہ بچہ پڑھ کر اپنے ماں باپ کا فخر سے بلند کرتا ہے، اس وقت جو خوشی محسوس ہوتی وہ ہے نشہ. جب اولاد اپنے ماں باپ کو رات کو سوتے ہوئے چھپ کر دیکھتی ہے اور جب اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھا ہے، دعا کرتی ہے کہ تا دیر ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے، تو جو اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے اور جو اس کو خوشی ملتی ہے، جو اس کو سکون ملتا ہے، وہ ہے نشہ. یہ نشہ اترنے والا نشہ نہیں ہے. یہ مین پوری گٹکا ماوا تو یہ نشہ تھوڑی دیر میں اتر جاتا ہے. وہ نشہ کیوں نہیں کرتے جو کبھی نہ ہوتے؟ اپنوں سے محبت کا نشہ، اپنوں کی مدد کا نشہ. تمہاری قوم کے لوگ روڈ کے اوپر اگر پٹ رہے ہوتے ہیں تو تم فخریہ نکال کے موبائل اور اس کی مووی بنا رہے ہوتے. اتنے پکسل کا کیمرہ ہے. لعنت ہے ایسے پکسل کے کیمرے پہ جو تمہاری قوم کا آدمی کسی غیر سے پٹ رہا ہوتا ہے اور تم کھڑے رہتے. جس دن تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ یہ میری قوم کا شخص ہے، اس کو کسی غیر نے بری نگاہ سے دیکھا کہ میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گا، یہ جوش، یہ ولولہ، یہ جنون، یہ نشہ. یہ نشہ کرو، قوم پرست بن کے نشہ کرو، اپنوں کی مدد کرنے کا نشہ کرو، اپنے ماں باپ کا سر فخر سے بلند کرنے کا نشہ کرو. اس نشے کو چھوڑ دو. اگر نوجوان مجھے سمجھتے ہیں کہ ہاں آفاق بھائی کی بات ہمیں ماننی چاہیے، بڑا بھائی ہے تم سے کہہ رہا ہے گٹکا مین پوری چھوڑ دو، تمہیں کل اپنے گھر کا سہارا نہیں بننا، اپنے گھر کے سہارے کے ساتھ ساتھ پوری قوم کی ذمہ داریوں کا بوجھ کل تمہیں سنبھالنا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسان جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا. ہم کہتے ہیں نا کہ نظریے سے اپنے آپ کو جوڑو. کیوں کہتے ہیں؟ ہم اگر کہتے ہیں کہ مہاجر نظریے سے اپنے آپ کو جوڑو تو اس لیے کہتے ہیں کہ مہاجر نظریہ اگر تم نے اپنا لیا، تم مہاجر قوم کے نظریے کے، مہاجر نظریے کے تم جس دن وارث بن گئے، اس دن کوئی مائی کا لال اس تحریک کو ختم نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ہر شخص آفاق بنا ہوا بیٹھا ہوگا، ہر شخص اس مہاجر تحریک کا لیڈر بنا بیٹھا ہوگا. اگر ہمیں نشہ کرنا ہے تو یہ نشہ کریں، اپنے آپ کو نظریاتی بنائیں. میں نے اس لیے کہا یہ بات کہ نظریے کو اپنا لو. اور کل اگر میں نے یہ کہا کہ کل تمہیں ذمہ داریاں اٹھانی ہیں اس قوم کی، تو کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ الطاف اپنی زندگی میں تمہیں منزل پہ پہنچا دے؟ کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ خالد مقبول تمہیں اپنی زندگی میں منزل پہ پہنچا دے گا؟ کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ آفاق تمہیں اپنی زندگی میں منزل پہ پہنچا دے گا؟ ہر شخص بلیک میل بھی ہو سکتا ہے ایجنسیوں کے ہاتھوں. ایجنسیاں اٹھا کے جو کہتے ہیں نا، وہ مصطفیٰ کمال معصوم سا آدمی ہے، سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا دیں گے. ہو سکتا ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے. کیا کرو گے؟ تحریک ختم ہو جائے گی. اگر سافٹ ویئر آفاق کا اپڈیٹ ہوگا تو سارے کے سارے اگر آفاق بنے ہوں گے تو کتنے آفاق کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں گے آپ؟ پھر میں آپ سے عرض کروں، بلیک میل نہیں ہوگا. پاگل تو ہو سکتا ہے. بعض اوقات کیا کہتے ہیں اس کو، پذیرائی کی وجہ سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. لوگوں کی مقبولیت انہیں پاگل بنا دیتی ہے، ان کو تکبر ان کو پاگل بنا دیتا ہے. تو کیا پاگل بنا دے گا تو تحریک ختم ہو جائے گی؟ پھر میں کہوں گا ایک ہی آفاق پاگل ہوگا نا. اگر تم سب نظریے کے وارث اور سب آفاق بن جاؤ تو کتنے لوگ پاگل ہو جائیں گے. اور پھر میں نے تم سے کہا کہ تحریک اور نظریہ اگر اس سے اپنے آپ کو آپ نے جوڑ لیا تو آفاق پاگل بھی نہیں ہوگا، آفاق بلیک میل بھی نہیں ہوگا، لیکن آفاق پیدا ہوا ہے. اللہ کا حکم ہے جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا. کون اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ آفاق تمہیں اپنی زندگی میں منزل پہ پہنچا دے گا؟ اگر تم اس نظریے کو اپنا لو گے تو آفاق نہیں ہوگا، تب بھی تم تحریک چلا کے اسے منزل تک پہنچا دو گے. اس لیے میں نے تم سے کہا، میں نے تم
سے اس لیے کہا کہ نشہ کرنا ہے تو قوم پرست بن کے نشہ کرو، اگر نشہ کرنا ہے تو اپنوں کی مدد کر کے جو خوشی ملتی ہے وہ نشہ کرو۔ اس مین پوری گٹکے سے اپنے آپ کو کیوں تباہ کرتے؟ جس دن تم نے قوم پرست بن کے تمہارے اندر اپنی قوم کی مدد کرنے کا اور اپنی قوم کے خلاف کوئی اگر زہر افشانی کر رہا اس کا منہ توڑنے کا اگر تمہارے اندر جنون پیدا ہو گیا، تم قوم پرست بن گئے، تو تمہارے لیے پھر یہ رینجرز اور پولیس کا خوف، گرفتاری کا خوف، جیل کا خوف، موت کا خوف سب ختم ہو جائے گا، تم کسی کے سامنے نہیں جھکو گے۔ اور مجھے شعر ویر تو نہیں آتے، لیکن میں نے کہیں پڑھا کہ انہی جیسے لوگوں کے لیے کہا ہوگا شاید کہ نہ چھپ کے جیے، نہ چھپ کے جیے ہم، نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے۔ اور میں نے سنو پورا شعر نہیں ہوا، وہ پورا شعر نہیں ہوا، وہ بزرگوں پورا شعر نہیں ہوا، میں نے تو کبھی شعر پڑھا نہیں، آج میں نے کہیں پڑھ لیا اور مجھے یاد آ گیا تو میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا، یہ پورا شعر ہوا نہیں کبھی۔ میں نے کہا کہ نہ چھپ کے جیے ہم، نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے، اگر ایک دن کم جیے تو کم ہی صحیح، یہی بہت ہے کہ ہم شمع جلا کے جیے۔ میں اگر میں تمہیں یہ سمجھوں، اگر میں تمہیں یہ سمجھوں کہ میری مہاجر نسل میں نے مہاجر نظریے کا بیج بو دیا، میں نے اپنی قوم کے اندر مہاجر قوم پرستی کا بیج بو دیا، تو میں نے وہ شمع جلا دی کہ جس کو بجھاتے بجھاتے تھک جائیں گے لوگ، یہ شمعوں کو بجھا نہیں سکتے۔ تو یہ میری سوچ، یہ میری خواہش ہے کہ میری یہ نسل، یہ میری قوم کے لوگ یہ راتوں کو وقت ضائع نہ کریں۔ یہ میں نے آپ سے کہا تھا میں سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں سیاسی گفتگو ان لوگوں سے کروں جو اپنی قوم کی فکر کرنے لگیں، میں سیاسی گفتگو تو ان نوجوانوں سے کروں جن کے اندر قربانی کا جذبہ ہو۔ میرے فیصل بھائی نے محترم نے کہا کہ سب تیار ہو قربانی کے لیے، سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب ہم نے اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، اپنے بزرگوں سے ایک ایک بیٹا مانگا تھا ہر گھر سے، یاد ہے؟ اس مہاجر قوم سے ایک ایک بیٹا چاہیے، اور لوگوں نے اپنے بیٹے قربان کیے۔ میں نے ان جنازوں میں بھی شرکت کی جہاں ماؤں نے روتے ہوئے اپنے ایک بیٹے کو رخصت کیا، بوڑھے ناتواں کاندھوں نے اس کو کاندھا دیا، لیکن سب کے منہ پہ یہ تھا کہ اس قوم کے لیے، اس لفظ مہاجر کے لیے ایک بیٹا نہیں اور بیٹے قربان کرنے پڑے، قربان کریں گے۔ آپ سوچئے، آپ یہ سوچئے کہ یہ میری اور آپ کی کتنی بڑی بدبختی ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے جس نام پر قربان کیے وہ لفظ مہاجر پرچم سے کھرچ کے کبھی کسی کا نام لکھا گیا، کبھی اس پہ پتنگ بنائی گئی، اور آج ہم اس پرچم کو چوم رہے ہوتے ہیں روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر۔ ہم نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ یار تمہارا اس مہاجر قوم سے کون سا بغض ہے، اس قوم نے تو تمہیں اپنے بیٹے قربان کیے تھے۔ میں نے تو کبھی تذکرہ نہیں کیا کہ ماؤں نے اپنے زیور اتار کے تمہیں ڈونیشن میں دیے تھے اس مہاجر تحریک کے نام پر، اس لیے کہ سونا بیٹوں سے زیادہ نہیں تھا، لوگوں نے اپنے بیٹے قربان کر دیے، اور اس کے بعد اس لفظ مہاجر کو پرچم پہ سے کھرچ دیا گیا، اور اس کے باوجود لوگوں نے پوجا کی۔ میں آپ سے شکوہ نہیں کرتا، اس لیے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم جذبات میں بہہ جاتے ہیں، لیکن میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جذبات میں اگر ایک مرتبہ غلطی ہو تو وہ غلطی ہے، لیکن اگر بار بار وہی عمل دہرایا جائے تو کیا اس کو آپ غلطی کہیں گے؟ یہ سنگین جرم ہے اپنی قوم کے خلاف کہ آپ نے اس مہاجر لفظ کو پہچان کروانے کے لیے، اس مہاجر شناخت کو پہچان کروانے کے لیے، اس مہاجر قوم کو
باقی تمام قومیتوں کی طرح تسلیم کروانے کے لیے آپ نے ہر گھر سے ایک بیٹا مانگا تھا, لوگوں نے اپنے بیٹے قربان کیے تھے. اور جب آپ اس قوم کی بیٹوں کی لاشوں کے اوپر سیڑھی بنا کر آپ اپنا قد بڑھا لیتے تو اس کے بعد آپ نے اس پرچم پہ سے لفظ مہاجر کھرچ دیا, اور اس کے بعد آپ نے اپنا نام لکھوا دیا. کبھی اس پہ پتنگ کا نشان آ گیا, کبھی مہاجر قوم کے اس درد کو محسوس کیا کہ جو علی گڑھ قصبہ کے اندر مہاجر لوگ قتل ہوئے تھے, کبھی اس درد کو محسوس کیا جس وقت عمران خان نے جب غیر معینہ مدت کے لیے کوٹا سسٹم نافذ کیا تو کبھی اس درد کو محسوس کیا کہ اس کوٹا سسٹم کی وجہ سے میری قوم کے لوگ ملازمت سے محروم رہ جائیں گے, اور شناختی کارڈ کراچی کا ہونے کی وجہ سے, مہاجر ہونے کی وجہ سے درخواست میں لکھا جائے گا کہ کراچی کے لوگ درخواست دینے کی زحمت نہ کریں. تمہارے کوٹا سسٹم پہ دستخط کرنے کی وجہ سے یہ ہوا ہے. کس نے کیا تھا دستخط؟ آفاق تو اسمبلی میں نہیں تھا, امین الحق دستخط کر کے آیا تھا. غیر معینہ مدت کے لیے کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا. اسمبلیوں میں کبھی آپ نے مہاجر حقوق کی بات ہی نہیں کی. آپ کے منشور میں تھا کہ محصورین مشرقی پاکستان واپس آئیں گے. ان نوجوانوں کو تو یہ پتہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ بہت سارے لوگ سقوط ڈھاکہ کے بعد پیدا ہوئے کہ کیا ظلم ڈھائے گئے تھے. ہمارے لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوا, ایک بار نہیں کئی بار دھوکہ ہوا, اور میں برملا اس کا اظہار کرتا ہوں. پہلی مرتبہ دھوکہ ہوا اس وقت جب قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس قوم کے ساتھ دھوکہ کیا, جب کہا کہ برصغیر پاکستان, برصغیر پاک و ہند کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن چاہیے. اور جب پاکستان بن گیا کس کی قربانیوں میں بنا تھا؟ یو پی, سی پی, دہلی, آگرہ, بہار, حیدرآباد, دکن, ان لوگوں نے قربانیاں دی تھی. پنجاب میں قربانیاں نہیں دی تھی, سندھ نے قربانیاں نہیں دی تھی, سرحد پہ قربانیاں نہیں دی تھی. بلوچستان پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں شامل ہوا. قربانیاں کس نے دی تھی پاکستان بنانے کے لیے؟ وہ لوگ جو آج مہاجر کہلاتے ہیں, ان کے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی. ان کے بزرگوں کی قربانیوں کا صلہ یہ ملا کہ قائد اعظم جس فلائٹ سے آئے اس کے بعد انہوں نے آگے کہا ہندوستان میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ وہاں کے وفادار بن کے رہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کا وفادار بن کے رہنا تھا ہندوؤں کا تو ہماری گردنیں کیوں کٹوائی تھی, ہم سے قربانیاں کیوں مانگی تھی, ہم سے یہ نعرے کیوں لگوائے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا تو ہر مسلمان کا, اور کم از کم اس مسلمان کا جو برصغیر پاک و ہند کے مسلمان تھے, ان کا حق بنتا ہے, آج بھی بنتا ہے. جس طرح کوئی بھی شخص جو پاکستان کا شہری ہے, جو پاکستان بنانے والا ہے, اس کا حق بنتا ہے اس پاکستان کے اوپر, ان کو آنا چاہیے. قائد اعظم نے کیا کہا, پاکستان کے اندر جو لوگ نہیں آئے, جو وہاں ہیں وہ ان کے وفادار بن کے رہیں. سرحدیں بند کر دی, کہا کہ پاکستان کے اندر اب جو آئے گا پاسپورٹ کے اوپر آئے گا. اس کا مقصد ہے ہم انڈیا کے شہری پہلے بنے, ہم انڈیا کے شہری بن کے انڈیا کا پاسپورٹ حاصل کریں, اس کے بعد آئیں. لوگوں کو ہسٹری نہیں معلوم, ان نوجوانوں کو یہ نہیں پتا کہ اس دھوکے کے بعد ہم اس دھوکے کو ابھی ہم برداشت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے خاندان کٹ گئے, آدھے وہاں رہ گئے, آدھے یہاں رہ گئے, آپ نے سرحدیں بند کر دی. ابھی ہم اس دکھ سے نہیں نکلے تھے کہ 1971 کے اندر پھر دوبارہ سے پاکستان کے خلاف تحریک چلی, بنگلہ دیش کے اندر ظلم و زیادتی ہوتی رہی. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ وہ بنگلہ دیش کیوں بنا, یا بنگلہ دیش بننے کی وجوہات میں ذمہ دار کون تھا. پنجاب ذمہ دار تھا, سندھ ذمہ دار تھا, ہماری افواج ذمہ دار تھی, ہماری اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار تھی, ہماری اشرافیہ ذمہ دار تھی, ہمارے حکمراں ذمہ دار تھے. بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. بات صرف یہ ہے کہ ان نوجوانوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب محصورین مشرقی پاکستان جنہیں ہم کہتے ہیں, وہاں جب پاکستان کی افواج بنگالیوں کو علیحدگی سے روکنے کے لیے آپریشن کر رہے تھے تو وہاں مکتی بانی بنا کر پاکستان کی افواج پہ حملے کیے جا رہے تھے, ایمبوش کیے جا رہے تھے. رزلٹ کیا تھا؟ لوگ مر رہے تھے. کون تھا ان لوگوں کو بچانے والا؟ ہمارے وہ لوگ جنہیں میں اپنا بھائی کہتا ہوں, جنہیں میں اپنا رشتہ دار کہتا ہوں, جنہیں آپ بہاری کہتے ہیں. وہ آگے آگے بڑھتے تھے فوج سے اور کہتے تھے نہر کا پانی مت پینا, پہلے ہم پی کے دیکھ لیں کہ اس میں بنگالیوں نے زہر تو نہیں ملا دیا. ہم اس پنجاب کی فوج کی رکھوالی کر رہے تھے, ان کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر قربانیاں دے رہے تھے. گلی سے اگر فوج کو نکلنا ہوتا تھا ہم کہتے رکو پہلے ہم دیکھ لیں, گلی سے باہر نکل کے کوئی حملہ نہ کر دے. ہم آگے آگے اپنی فوج کے سامنے لڑے تھے, آگے فوج سے آگے ہم بنگالیوں سے لڑ رہے تھے اس پاکستان کو بچانے کی جدوجہد میں. ٹھیک ہے حالات کیا تھے نہیں معلوم,
فوج نے ہتھیار ڈالے ذوالفقار علی بھٹو کے حکم پر ڈالے یا کن حالات میں ڈالے, کس کے حکم پر ڈالے, میں اس بحث میں بھی جانا نہیں چاہتا, لیکن ڈالے. اور اس کے بعد جنہوں نے ہتھیار ڈالے واپس آ گئے. آج وہ لوگ جو فی سبیل اللہ, اللہ کے نام پر تمہاری مدد کر رہے تھے, اس پاکستان کو بچانے کی جدوجہد کر رہے تھے, آج وہ لوگ کس حال میں, کبھی سوچا ہے؟ جن کو تم جھولے میں چھوڑ کر آئے تھے, جس بچی کو, آج وہ بوڑھی ماں سفیدی لے کر اپنے بالوں میں اس پاکستان میں آنے کا انتظار کر رہی ہے. آج 5 لاکھ لوگ وہاں پر, کتنے 66 کیمپوں میں, وہاں پر لوگ آج بھی جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. مجھے بتائیے میسوری مشرقی پاکستان کا قصور کیا تھا؟ صرف یہ کہ انہوں نے پاکستان بچانے کی جدوجہد کی تھی, پھر دھوکہ ہوا, سب واپس آ گئے. وہ آج بھی ریڈ کراس کے کیمپوں میں. تمہاری حکومت نے کہا کہ بنگلہ دیش کے وفادار بن کے رہو. ہم ان دھوکوں کے بعد پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہتے ہیں. کہتے نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا, ایسے کہتے نا. ہمارے ساتھ جتنے دھوکے ہوئے, میں اب نہیں چاہتا کہ اس شہر کے اندر کوئی کسی اور کی جنگ لڑے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی کسی کے کہنے پر کسی کے خلاف جنگ کرے. اگر مجھے لڑنا ہے, میری قوم کے کسی نوجوان کو لڑنا ہے, اپنی قوم کے لیے لڑے گا, صرف اپنی قوم کے لیے لڑے گا. میں تم لوگوں سے یہ بھی سوال کرنا چاہتا ہوں, جو حالات تمہارے سر پر منڈلا رہے ہیں, جو حالات تمہارے سروں پر منڈلا رہے ہیں, وہ کسی دن تمہیں حیران کر دے گے. تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تم لوگ آج بڑے قیمتی موبائل لے کر فخر کے ساتھ کہتے ہو اتنے پکسل کا کیمرہ ہے, 2 کیمرے لگے ہیں اس کے اندر. کیا کرو گے ان کیمروں کا؟ کیا کرو گے اتنے پکسل کے کیمروں کا؟ یہ کیمرے تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے. یہ کیمرے تمہاری ماں اور بہنوں کی حفاظت نہیں کر سکتے. میں پہلے بھی برملا اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ تمہاری اس شہر کی انتظامیہ, اس شہر کی پولیس, یہ تمہاری حفاظت نہیں کر سکتی. جب چور خود ساہوکار بن جائے اور ساہوکار خود چور ہو, اور جب یہاں پر جو لوگ حفاظت پر مامور ہوں وہ خود اس شہر کا نظام برباد کریں, جب قاتل ہی قاضی بن جائے, تو پھر کیا ان سے آپ مدد کی بھیک مانگتے رہو گے؟ تمہیں اپنی حفاظت, اپنے گھر والوں کی حفاظت خود کرنے کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. تمہاری حفاظت کوئی نہیں کرے گا. اسی گلی میں پیچھے باپ اور بیٹے کو ایک ساتھ شہید کیا نہیں کیا؟ یہی کورنگی 2 ڈھائی ہے نا یہاں پہ, جو اسٹیشنری والے جو بزرگ تھے, ان کے باپ اور بیٹے کو ایک ساتھ شہید کیا یا نہیں کیا؟ آج تک تو قاتل پکڑا گیا؟ اس شہر میں روزانہ کوئی نہ کوئی موبائل چھیننے کے اوپر قتل ہوتا ہے, کوئی پکڑا گیا؟ میں الطاف کا حمایتی نہیں ہوں, لیکن الطاف کے بارے میں مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جو اس کے بچوں کے ساتھ رویہ رکھا گیا ہے. اگر کوئی معصوم بچہ کسی ہاکس بے کے اوپر الطاف کا ترانہ گا کے ڈانس کر رہا ہو, تم CCTV کیمرے سے اس کے باپ اور اس کی بھی سالے کی چھان بین کر کے تم اس کو اٹھا کے لے جاتے ہو. اس شہر میں مہاجر قتل ہو رہے ہیں, کوئی ایک قاتل نہیں پکڑا گیا. کون سے رویے کی تمہاری حمایت کی جائے؟ ان چیزوں سے کیا سیکھتے ہو کہ تم اگر نعرہ لگاؤ تو تمہارا CCTV کیمرہ اور تمہارے نادرہ کے ریکارڈ سے تمہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ اس شہر میں قتل ہو رہے ہیں, 1 2 نہیں, سینکڑوں قتل ہو چکے ہیں, کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ تمہیں اس شہر میں انسان تصور نہیں کیا جاتا, تمہیں اس شہر میں پاکستان کا شہری تصور نہیں کیا جاتا, اس لیے کہ تم نے اپنی ریت ختم نہیں کی. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہمیں نوکریاں دے دو, میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ ہمارے یہ حقوق دے دو. کیوں دے دو؟ مانگنے سے کچھ ملتا نہیں ہے, چھیننا پڑتا ہے, اور چھیننے کی طاقت جب تک تمہارے اندر نہیں ہے اس وقت تک تمہیں کوئی انسان نہیں سمجھے گا. جب تک تم اپنے اندر چھیننے کی طاقت پیدا نہیں کرو گے, جب تک اپنا دفاع کرنے کی طاقت پیدا نہیں کرو گے, تمہیں کوئی انسان تصور نہیں کرے گا, تمہیں کوئی یہاں کا شہری تصور نہیں کرے گا. اس شہر میں کتنے قتل ہوئے, علی گڑھ قصبہ میں کتنے قتل ہوئے, پکا قلعہ کل سانحہ پکا قلعہ گزر چکا, کتنے لوگ قتل ہوئے. سر پہ قرآن لے کے مائیں نکلی تھی,
چھوڑ دو ہمارے بچوں کو، لیکن جی ایس سی کے لوگوں نے انہیں بھون دیا. کوئی ایک آدمی، ایک سنگل آدمی پھانسی پہ نہیں چڑھا، ایک سنگل آدمی کنوکٹ نہیں ہوا، صرف اس لیے کہ مرنے والے بھکاری تھے. تم مانگنے کی عادت ختم کرو، چھیننے کی طاقت پیدا کرو، تمہیں لوگ انسان تصور کرنا شروع کر دیں گے. اس سے پہلے تمہیں کوئی انسان نہیں سمجھے گا. اور اپنے اندر طاقت پیدا کرو، اپنے اندر علم کی طاقت پیدا کرو، اپنے اندر کاروبار کر کے اپنے آپ کو مالی طور پر مستحکم کرو. مانگنے سے کچھ نہیں ملنا، مانگنے سے عزت جاتی ہے. جس دن تم نے ہاتھ پھیلانا بند کر دیا، جس دن تم نے پڑھ لکھ کر، جس دن تم نے کاروبار کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا کہ تم کسی کو بھیک دے سکو، خدا کی قسم جو لوگ تمہیں جوتے مارتے ہیں انہی کے جوتے کے تلوے میں رکھ کے دینا، چاٹے نہیں تو آفاق کا نام بدل دینا. آج اپنے آپ کو اس قابل بناؤ، اپنے آپ کو اس قابل بناؤ. مانگنے سے عزت جاتی ہے، مانگنے کا وتیرہ ختم. سب چیز حق ہے تو چھین کر لینے کی عادت ڈالو. اپنے شہر کے اندر یہ موبائل ختم کر دو، راتوں کو جاگنا ختم کر دو. صبح اٹھو، یہ موبائل بیچ دو، چھوٹا موبائل لے لو. اس موبائل، قیمتی موبائل کے بدلے لائسنس بناؤ اور اسلحہ خریدو. اس شہر میں تمہاری گلیاں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری گلیاں، تمہارا محلہ یہ ثبوت دے کہ یہ مہاجروں کا علاقہ ہے. تمہیں اپنی گلیوں کی حفاظت کرنی ہے، تمہیں اپنی گلیوں میں اپنے پڑوسی کی حفاظت کرنی ہے. تمہاری گلی میں کوئی ادارہ لات مار کے کسی کے گھر میں گھستا ہے. ہر گلی کے اندر 20 مکان ہوتے ہیں، 19 مکان تماشا دیکھتے ہیں. طے کر لو، عہد کر لو کہ آج کے بعد کسی کے گھر میں کوئی لات مار کے گھسا تو 19 کوارٹر بھی ساتھ میں کھڑے ہوں گے. دیکھتا ہوں سالا کوئی آ کے یہاں سے گرفتاری کر لے. ہم تماشا دیکھتے ہیں. اپنے آپ کو ایک کرنے کی کوشش کرو. یہ الیکشن پھر چلے جائیں گے، کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا، لیکن جس دن تم نظریاتی بن گئے، جس دن تم قوم پرست بن گئے، خدا کی قسم 1000 الیکشن جیتنے کی برابر جیت نظر آئے گی کہ ہاں میری قوم دوبارہ سے مہاجر بن کر متحد ہو گئی. ہم 1986 والا دور واپس لانا چاہتے ہیں جہاں ایک آواز کے اوپر پوری مہاجر قوم سڑکوں پر نظر آئے. ہم اپنی قوم کو دوبارہ سے متحد کرنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی اتحاد قائم کر سکتا ہے تو صرف یہ پرچم کر سکتا ہے جس پرچم کی حرمت کے اوپر ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، ہزاروں لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں، ہزاروں لوگوں نے روپوشیاں کاٹی ہیں، گھر کے گھر تباہ ہوئے اس پرچم کے حرمت کے لیے. میں نے پہلے بھی کہا تھا میری کسی سے دشمنی نہیں ہے، نہ پٹھان سے، نہ سندھی سے، نہ بلوچی سے، نہ کسی غیر سے. میں ہر ایک کو اس شہر میں رہنے والے کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں. جو اس شہر میں رہتا ہے اس شہر کے قانون، اس شہر کے رسم و رواج پر عمل کرتا ہے. اگر کوئی شخص اس شہر میں رہ کر اپنے قبائلی سسٹم کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گا تو جب میں تمہارے قبائلی علاقے کے اندر شہری نظام نافذ نہیں کر سکتا تو اس شہر میں بھی اس شہر کا نظام چلے گا. قبائلی نظام کو میں مسترد کرتا ہوں، نہیں چلنا چاہیے. اس شہر کو نظر آنا چاہیے کہ یہ تمہارا علاقہ ہے، تمہاری گلیاں ہیں. اس گلی کے اندر لوگ، آپ کو معلوم ہے کہ الیکٹرک کیا کرتی ہے؟ آخری بات میں نے بتا دیا کہ یہ موبائل ختم، عہد کرو. اور مین پوری گٹکا ختم اس لیے کہ تم مضبوط، طاقتور، اپنے گھر کا سہارا بھی بن سکتے ہو اور اس قوم کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اٹھا سکتے ہو. میں کب تک ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں؟ میری آخری سانس تک کوشش کروں گا، لیکن انسان ہوں. تم لوگوں کو کل ذمہ داری اٹھانی ہے. میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کے الیکٹرک کے لوگ تمہاری گلیوں میں آتے ہیں اور تمہاری گلیوں میں آ کے بدماشی کے ساتھ کنیکشن کاٹ کے چلے جاتے ہیں. آتے ہیں. میری قوم کے لوگ اس وقت بہت مشکل میں. اگر بجلی کا بل دے دے تو بچوں کی پڑھائی کا بل نہیں دے سکتے، اگر کھا لے تو پہنا نہیں سکتے. ان حالات کے اندر اگر کوئی مجبور ہے، اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے وہ بجلی کا بل جمع کرے، اور اگر کسی کے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے نہیں ہے تو میں نے آپ سے کہا کہ ماں اپنی اولاد کی خاطر اگر جنت چھوڑنی پڑے وہ چھوڑ دے.
تو اپنی اولاد کو پہلے کھانا کھلائیں گے یا کے الیکٹرک کا بل دیں گے؟ اگر کسی شخص کے پاس گھر میں کھانا کھلانے کو بچے کے نہیں ہیں اور اگر وہ بجلی کا بل پے نہیں کر سکا، کوئی بجلی کا کنیکشن کاٹنے آتا ہے، تو تمہاری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اس مہاجر قوم کے جوانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ناکا خان پہ جا کے کوئی بجلی کا کنیکشن نہیں کاٹ سکتا، اگر پہاڑ گنج پہ جا کے نہیں کاٹ سکتا، اگر بنارس پہ جا کے نہیں کاٹ سکتا، اگر گیلر کالونی میں جا کے نہیں کاٹ سکتا، اگر شیر پاؤں میں جا کے کاٹ نہیں سکتا، بلال کالونی میں تم جا کے نہیں کاٹ سکتے، تو اس مہاجر بستی میں اس وقت تک مت آنا جب تک شیر پاؤں، جب تک آپ کا پہاڑ گنج، ان جگہوں سے سارے کنڈے ختم نہ کر لو۔ اگر ان علاقوں میں کوئی آتا ہے تو اسے پیار سے سمجھاؤ کہ دیکھو لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اگر تم بجلی بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے بجلی کاٹنے آئے ہو تو پلیز آپ واپس چلے جاؤ، اور اگر وہ تمہارے پلیز پر نہیں مانتا، کوئی اور زبان جانتا ہے تو پھر اس کو اس زبان میں سمجھاؤ، لیکن بجلی کا کنیکشن نہیں کٹنا چاہیے۔ میں کیونکہ لوگوں کو کیا کنیکشن نہیں کرنا چاہیے آپ کے علاقوں میں، ٹھیک ہے نا؟ بس میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں سیاسی باتیں نہیں کرتا، جس نے ووٹ مانگنے ووٹ مانگے انہوں نے، ٹھیک ہے نا؟ میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آج جو میں نے بات کہی، اس مہاجر نوجوان نے اگر اپنی ذمہ داری قبول کر لی اور اپنی ذمہ داری اٹھانے کا عزم کر لیا، فیصلہ کر لیا کہ میں نظریے سے جڑوں گا، کسی شخص سے نہیں، شخصیت کا احترام اس وقت تک کروں گا جب تک وہ نظریے سے جڑا ہو، بس اگر یہ فیصلہ تم نے کر لیا، اس قوم کو پھر ندامت نہیں ہوگی، اس قوم کو بے بسی کا احساس نہیں ہوگا، لگے گا کہ ہاں ہم ایک زندہ قوم ہیں، اور یہ ثابت کرنا تمہاری، میری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب یہ کر سکتے ہیں۔ 11 بج رہے، تم لوگوں کو سب کو نوکریوں پہ جانا ہوگا، سب کو تو نہیں جانا ہوگا، نوجوان تو راتوں کو موبائل کے اوپر بزی ہوتے ہیں، تم لوگوں کو بھی شرم۔ اچھا بات سنو، ایک چھوٹی سی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ جو نوجوان ہیں جن کو میں نے مین پوری اور گٹکے کے لیے منع کیا، میں نے پوچھا مین پوری کی پڑیا کتنی کی آتی ہے، لوگوں نے بولا 100 روپے کی۔ دن میں لوگ 2 کھا جاتے ہیں، میں کہتا ہوں ایک کھاتے ہو، چلو 100 روپے ہوئے۔ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، آپ اللہ کے واسطے اس کو سنجیدگی سے لو، اس کو مذاق میں مت ٹالنا کہ آفاق بھائی میتھمیٹک کا کوشچن کر رہے ہیں۔ اگر تم 100 روپے کا ڈیلی خرچ کرتے ہو، مہینے پہ کتنے ہوئے؟ اگر 10 آدمی محلے کے، جن کا گھر ہم ایک دوسرے کا جانتے ہیں، 10 آدمی طے کریں کہ یار آج کے بعد میں بھی مین پوری نہیں کھاؤں گا، گٹکا نہیں کھاؤں گا، سگریٹ نہیں پیوں گا، اور یہ میرے جو 100 روپے ڈیلی کے خرچ ہوتے ہیں 3000 روپے مہینہ میں جمع کراؤں گا BC کمیٹی کے طور پر، آپ نکالو فال، جس کا پہلے نکلے 30,000 روپے کا کوئی اسٹال لگا لو۔ جب سالہ پورے پاکستان سے لوگ یہاں آگے اسٹال لگا سکتے، تم کیوں نہیں لگا سکتے؟ تمہاری گلیاں ہیں، تمہاری سڑکیں، لگاؤ 30,000 روپے کا، نیکسٹ ٹائم دوسرے 30,000 کا لگاؤ۔ نوکری کا انتظار مت کرنا۔ جس دن تم نے اپنے آپ کو کاروبار سے جوڑ لیا، جس دن تم نے پیسہ کمانا سیکھ لیا، جس دن تم نے حق حلال کا کمانا سیکھ لیا، تمہیں وہ بھی نشہ لگ جائے گا۔ اور یہ نشے ایسے نشے ہیں کہ تم چھوڑنا چاہو گے چھوڑ نہیں سکتے، کوئی چھڑوانا چاہے گا چھڑوا نہیں سکتا۔ یہ وہ نشے ہیں کہ حلال کی کما کے اپنے گھر والوں کو کھلاؤ گے، جو خوشی محسوس کرو گے۔ دیکھنا، آج تم مین پوری مانگ کے کھا لیتے ہو، آج گٹکا مانگ کے کھا لیتے ہو، تم کل اپنے حق حلال کی کما کے اپنے گھر والوں کو کھلاؤ گے نا، مزہ آئے گا۔ اور یہ 30,000 روپے کا ایک آدمی کاروبار کر سکتا ہے، نیکسٹ منتھ دوسرا 30,000 روپے کا، دوسرے مہینے تیسرا 30,000 روپے کا۔ تمہیں دیکھ کے ہو سکتا ہے 10 کے سینکڑوں گروپ بن جائیں۔ یہ مہاجر قوم جو چھوٹے چھوٹے سے کاروبار کرنے سے شرماتی ہے، شرماؤ مت۔ میں نے 1000 جگہ مثال دی۔ سیٹھ توکل گروپ آف انڈسٹری، کندھے پہ دری رکھ کے بیچتا تھا ادھار لے کے۔ توکل گروپ آف انڈسٹری کا مالک سیٹھ توکل میرے ساتھ جیل میں تھا، پوری ہسٹری میں نے اس کی معلوم کی۔ دری کندھے پہ رکھ کے بیچتا تھا، وہاں سے اس نے اسٹارٹ لیا تھا۔ اسٹارٹ تو لو، تم جس دن اسٹارٹ لوگے تمہاری نیت دیکھ کے اللہ خود بخود برکت ڈال دے گا۔ تم دیکھنا کہ تم کہاں سے کہاں پہنچتے ہو، کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں قوم پرست بنا دے، تمہیں مہاجر نظریے کا وارث بنا دے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔